اللهم صل على محمد وآل محمد. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. میرا خط میرے بابا کو دینا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کربلا جانے والے. خط نہیں داستان عالم ہے, خط نہیں داستان عالم ہے. اس میں دکھیا کی حالت رقم ہے. پوچھے جب میری حالت کو بابا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. تیرا احسان مجھ پر یہ ہوگا, تیرا احسان مجھ پر یہ ہوگا. میرا سب حال رو کر سنانا, میرا سب حال رو کر سنانا. کیا مجھے سب نے دل سے بھلایا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. کیوں نہ شادی میں مجھ کو بلایا, کیوں نہ شادی میں مجھ کو بلایا. بھیا قاسم سے شکوہ یہ کرنا, جلدی پہنچانا یہ میرا نامہ کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. جان سے مجھ کو پیارا ہے اصغر, اپنی آغوش میں اس کو لے کر میری جانب سے اس کو جھولا جھلانا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. آنسوؤں سے مصابر نے لکھا شہ کی بیمار دختر کا نام. قبر اصغر پہ جا کر سنانا کربلا جانے والے. روح کے قاصد سے کہتی تھی صغرا کربلا جانے والے. محمد وآل محمد صلوات. دشوار ہے شب
کا جینا علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر وہ دست بلا میں تیرا مرنا علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر آنکھوں میں اندھیرے نظر کچھ نہیں آتا آنکھوں میں اندھیرے نظر کچھ نہیں آتا بتلا دو ذرا باپ کو راستہ علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر کیسے یہ ضعیفہ ہے تیری لاش پہ بیٹا کیسے یہ ضعیفہ ہے تیری لاش پہ بیٹا آستان نہیں گر کے پھر اٹھنا علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر عباس جو ہوتے تو سہارا ہمیں دیتے عباس جو ہوتے تو سہارا ہمیں دیتے ہم کیسے اٹھائے تیرا لاش علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر بیٹھی ہے تیری آس مدینے میں لگائے بیٹھی ہے تیری آس مدینے میں لگائے مر جائے نہ گھٹ کر کہیں صغرا علی اکبر دشوار ہے شب کا جینا علی اکبر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صلوات محمد ماہ مبارک رمضان کا یہ دوسرا عشرہ اور اس دوسرے عشرے کی یہ دوسری مجلس عقائد کے عنوان سے کل کی مجلس میں ایک سوال کے ذیل میں گفتگو تھی اور وہ سوال یہ تھا کہ کیا انبیاء اور ائمہ علیہم السلام غیر ممکن کاموں کے انجام دینے میں قدرت رکھتے ہیں اور ان کے اندر یہ قدرت اور صلاحیت ہے کہ وہ غیر ممکن کام انجام دیں؟ اسی عقیدے ہی کے تحت آج ایک اور سوال اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 12 اماموں کے نام کیوں نہیں ہیں؟ کبھی کبھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ نے علی کو
پیغمبر کا جانشین بنایا تھا تو قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو قرآن میں اللہ نے علی کے نام سے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ یا اسی طریقے سے پیغمبر ختمی مرتبت کے یہ 12 جانشین کی جو ہمارے 12 امام ہیں، اگر یہ برحق ہیں، اگر یہ سچ ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان کے نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، قرآن مجید ہمیشہ مجموعی طور پر اصولوں پر بات کرتا ہے۔ تو غور فرمائیے گا، مجموعی طور پر قرآن مجید اصولوں پر بات کرتا ہے۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی عدالت کا ذکر کیا، انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا ماننا ہے کہ ائمہ کی امامت کو بھی بیان کیا اور قیامت کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اگرچہ قرآن مجید نے اللہ کی وحدانیت کو بتایا، لیکن اس کے باوجود خود اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے سلسلے میں خود مسلمانوں میں کتنے نظریے پیدا ہو گئے۔ تو قرآن نے تو بتایا تھا، قرآن نے تو سمجھایا تھا، کہا نہیں، قرآن نے کلی طور پر توحید کو بتایا ہے، لیکن اب یہ وحدانیت یا یہ توحید کیا ہے، کیسی ہے، یا اگر وہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے، یہ نہیں بتایا۔ تو اب یہ کون سمجھائے گا، یہ کون بتائے گا؟ تو قرآن ہمیشہ کلی گفتگو کرتا ہے، قرآن میں اصول کی بات ہوتی ہے، اور ان مجموعی اصولوں کی تشریح کی ذمہ داری ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ پیغمبر کے اوپر ہے۔ قرآن میں جہاں ایک طرف عقائد ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت ہے، اللہ کی عدالت ہے، ائمہ کی امامت ہے، قیامت ہے، وہیں دوسری طرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہیں۔ ہم نے کوئی اپنا عقیدہ اپنے سے نہیں بنا لیا ہے، جو قرآن نے عقیدہ بتایا ہے اسی کو ہم نے اپنا عقیدہ مانا ہے، اب اسی کو ہم نے عقیدے کے طور پر اپنایا ہے، یا جن احکام کا قرآن نے حکم دیا ہے انہی کے اوپر عمل کرنے کی ہماری ذمہ داری اور جوابداری ہے۔ تو قرآن جہاں اللہ کے وجود کے سلسلے میں یا اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں ایک کلی گفتگو کرتا ہے، عدالت کے سلسلے میں اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، انبیاء کی نبوتوں کے سلسلے میں 1,24,000 انبیاء آئے کہ نہیں آئے؟ قرآن میں کتنے نام ہیں؟ پورے قرآن میں 29 یا 30 نام آئے ہیں۔ تو کیا اگر نام نہیں تو نہ مانا جائے؟ کہا نہیں صاحب، اگر نہیں مانیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیوں اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ قرآن میں تو یہی نام ہے، اور قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ تو تم کو کس نے بتایا، کس نے سمجھایا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو نبی بتا کر گئے، نبی کے بتانے پہ 1,24,000 کو مان لیا، اور نبی کے بتانے پہ 12 کو نہیں مانا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔
قرآن نبی بتا کر گئے ہیں، نبی نے بتایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ تو قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو ان کے نام نہیں ہے، قرآن میں تو مخصوص انبیاء کے حالات، واقعات، ذکر، نام۔ تو کلی طور پر قرآن مجید میں آپ کو گفتگو ملے گی، کلی طور پر قیامت کا ایسے ہی بیان آپ کو۔ اگر آپ اعمال میں آئیے، نماز، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کب قائم کی جائے، کہاں قائم کی جائے، کیسے قائم کی جائے، صبح کو کیسے پڑھی جائے، ظہر کی کیسے ادا کی جائے، مغرب کی کیسے پڑھی جائے، یہ کون بتائے گا؟ کس نے بتایا؟ یہ کس نے سمجھایا؟ کہا نہیں، یہ تو رسول نے سمجھایا ہے۔ تو اگر قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا اور نماز کے جتنے بھی اجزاء اور شرائط تھے یہ سب رسول نے سمجھائے، تو رسول کے کہنے پر، رسول کے سمجھانے پر تم نے نماز تو نہیں چھوڑی کہ کہاں لکھا ہوا ہے 3 رکعت مغرب کی، 4 رکعت ظہر کی، اور 4 رکعت عشاء کی، اور 4 رکعت جو ہے وہ عصر کی، اور 2 رکعت صبح کی؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں پڑھی؟ کہا نہیں، رسول نے بتایا ہے، خود حضور نے سمجھایا ہے۔ اصلی صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اگر میں نے 2 رکعت صبح کی پڑھی تو تم بھی 2 رکعت پڑھو، اگر میں نے عصر کی 4 رکعت پڑھی تم بھی 4 رکعت پڑھو، عصر کی 4 پڑھی تو عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھی تو 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھی تو 4۔ نے کہا یہ رکعتیں کہاں سے آئیں؟ کہا رسول اللہ کو پڑھتے دیکھا۔ تو رسول اللہ کو اگر نماز پڑھتے دیکھا تو نماز کو مان لیا، نماز کو قبول کر لیا، اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر بلند ہوتے ہوئے علی کو دیکھا، اور امیر المومنین کے لیے پیغمبر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہاں مان لیا، وہاں نہیں مانا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، قرآن کلی گفتگو کرتا ہے۔ آپ نماز، روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ کی جو ایمان لائے ہو تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ اب یہ روزے کہاں سے کہاں تک رکھا جائے، کن کن چیزوں سے پرہیز کیا جائے، روزے کے شرائط حضور بتا کر گئے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، تم نے کہا قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن میں دکھاؤ۔ کہا نہیں، قرآن میں ہر چیز تھوڑے ہوتی ہے۔ تو اگر قرآن میں ہر چیز نہیں ہوتی ہے، ہر چیز، بلکہ رسول ہر چیز بتاتے ہیں، تو بس یہی امامت کا مسئلہ بھی۔ امامت کو قرآن نے بتایا، اب امام کون ہوگا، امام کیسا ہوگا، یہ رسول نے سمجھایا۔ حج کو لے لیجیے، وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ۔ اب حج پہ معبود کیا کریں ہم؟ کہاں سے احرام باندھیں، کیسے احرام باندھیں، احرام پہننے سے پہلے کیا کریں، احرام باندھنے کے بعد کیا کریں، کتنی چیزیں ہمارے اوپر احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جائیں گی، اور پھر مکے جائیں تو پہلے کیا کریں، اور پھر طواف۔ چلیے ٹھیک ہے، قرآن میں طواف کا تو حکم آیا کہ طواف کرو، لیکن طواف کہاں سے کریں، طواف کیسے کریں، کتنے طواف کریں، کتنے چکر لگائیں۔ قرآن نے کہا صحیح کرو، لیکن صحیح کہاں سے کریں، کہاں پہ ختم کریں، کتنے چکر ہوں کہ جو ہماری ایک صحیح کہلائے۔ اور پھر ان تمام اعمال کو انجام دینے کے بعد عرفات، مزدلفہ، منا، یہ سب کس نے سمجھایا، کس نے بتایا، کس نے دکھایا؟ کہ حضور نے بتایا ہے، حضور نے بتایا، حضور نے سمجھایا ہے۔
تو عزیزان محترم، حضور نے حج بتایا، حج کے ارکان سمجھائے، حج کی شرطیں بتائیں، مسلمانوں نے عمل کر لیا۔ حضور نے اسی آخری حج کے موقع پر جو اس دین کا محافظ تھا، جو شریعت کا پاسبان تھا، اس کو دکھایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، لیکن اس دین کے پاسبان کو نہیں قبول کیا، اس شریعت کے محافظ کو نہیں لیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی احکام ہیں عزیزان محترم، آپ تمام احکام کے اوپر نظر دوڑا لیجئے، آپ کو یہی ملے گا، چاہے اصول ہوں اور چاہے فروع ہوں۔ قرآن ہمیشہ کلی گفتگو کرتا ہے، اور جو جزئیات ہیں یہ خود پیغمبر کے ذمے ہیں کہ پیغمبر ان تمام آیتوں کی تشریح کریں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ دیکھیے دو چیزیں اس میں کہی گئی ہیں اس آیت میں کہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے، رسول کے مبعوث پر رسالت ہونے کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ ایک تو آیات الہیہ کی تلاوت کرے اور دوسرے کتاب کی یعنی انہی آیتوں کی تعلیم دے۔ تلاوت اور ہے اور تعلیم دینا اور ہے۔ ماشاءاللہ سے ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے، یقیناً قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ عام طور سے رمضان کے علاوہ جہاں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ملتی یا نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے خود دل چاہتا ہے کہ کچھ آیتوں کی تلاوت کر لیں، کچھ سوروں کو پڑھ لیں، قرآن ختم کر لیں۔ قرآن کی بہار ہے، ہر طرف قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کیسی مسجد سجتی ہے، رحلیں لگ جاتی ہیں، رحلوں کے اوپر قرآن لگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب بیٹھ جاتے ہیں، مولانا اگر تشریف فرما ہوتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں نہایت ہی خوبصورت انداز میں، ایک نہایت ہی اچھے لہجے میں، سب ساتھ ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں، ایک سما سا بن جاتا ہے، ایک ماحول سا پیدا ہو جاتا ہے قرآن کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تلاوت، یہ ہے تلاوت۔ پیغمبر آئے کس لیے؟ تاکہ قرآن کی تلاوت کریں۔ پیغمبر کرتے بھی یہی تھے کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتا تھا، کوئی آیت آتی تھی، پیغمبر تلاوت کرتے تھے اس کی، اور پیغمبر وہ سورہ مسلمانوں کے سامنے آ کر سناتے تھے۔ لیکن پیغمبر کی ذمہ داری جہاں تلاوت کرنا ہے، وہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم دینا۔ تلاوت کرنا اور ہے، تعلیم دینا اور ہے۔ تلاوت سے تم کو احکام تو معلوم ہو جائیں گے، کلی طور پر تو پتہ چل جائے گا کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، لیکن جزئیات کا پتہ نہیں چلے گا۔ یہ جزئیات کہاں سے معلوم ہوں گے؟ یہ معلوم ہوں گے پیغمبر کی تعلیمات سے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو پیغمبر اس کے جزئیات سمجھاتے تھے، پیغمبر اس کے متعلق بتاتے تھے۔ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں، کچھ نہ کچھ قاعدے ہیں، کچھ نہ کچھ قوانین ہیں، اور انہی شرطوں کے ساتھ، انہی قاعدے اور قوانین کے تحت وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ روزے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں، حج کے بھی کچھ شرائط ہیں، جہاد کی بھی کچھ شرطیں ہیں، خمس زکوٰۃ کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پیغمبر جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو پیغمبر بتاتے تھے۔ پیغمبر کی خدمت میں لوگ آتے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کا حکم ہے، آپ نے ابھی آیت کی تلاوت کی، لیکن نماز کیسے پڑھیں؟ اب نماز کا طریقہ پیغمبر بتاتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو روزوں کے متعلق پیغمبر سمجھاتے تھے۔ اس مہینے کی پوری عظمت پیغمبر بتاتے تھے۔
پیغمبر کا خطبہ شعبانیہ جس کا گواہ ہے کہ تم کو اس مہینے میں کرنا کیا ہے اور کیسے رہنا ہے، خمس کا حکم آیا۔ خمس کا تذکرہ ہے کہ نہیں، لیکن مسلمانوں یہ بھی اختلافی بن گیا۔ اب یہاں خمس سے مراد کیا ہے؟ آیا وہ مال غنیمت ہے یا روز کا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، یہ بھی مسئلہ اختلافی بن گیا، جبکہ خود قرآن میں تو موجود ہے۔ تو اگر قرآن میں موجود ہے تو پھر یہ اختلافی کیوں بنا؟ قرآن میں اگر موجود ہے تو اختلافی کیوں بنا؟ کہ وہ جو روایات آئیں ان میں اختلاف ہے، وہ جو حدیثیں آئیں ان میں اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سمجھایا کس نے، بتایا کس نے، یہ دکھایا کس نے؟ کہا حضور نے بتایا ہے، حضور نے بتایا ہے۔ تو معلوم ہے کہ زکوٰۃ، قرآن نے کہا کہ دیکھو زکوٰۃ واجب، زکوٰۃ دو، لیکن اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، کب زکوٰۃ دی جائے گی؟ خمس اگر واجب ہے تو خمس مراد کیا ہے، خمس کب واجب ہوگا، خمس کسے دیا جائے گا؟ یا اسی طریقے سے جہاد واجب، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن جہاد کب واجب ہوگا، کن حالات میں واجب ہوگا، کس پر واجب ہوگا، کس پر واجب نہیں ہوگا، یہ سب کس نے سمجھایا؟ کہ حضور نے بتایا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ مجموعی طور پر اصولوں کی بات کرتا ہے، ایک کلی گفتگو کرتا ہے۔ ان مجموعی اصولوں کی تشریح کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پیغمبر کی، کہ پیغمبر ان اصولوں کے متعلق، ان احکام کے متعلق امت کو بتائیں، امت کو سمجھائیں، امت کو تعلیم دیں۔ رسول اللہ پر نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی ذمہ داری عائد تھی، بلکہ ان کی تشریح کی ذمہ داری بھی تھی، ان کی وضاحت، ان کے متعلق سمجھانا اور بتانا بھی پیغمبر پر فرض تھا، اور پیغمبر نے یہ فریضہ انجام دیا۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 44، 44 نمبر کی آیت ارشاد ہو رہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر یعنی قرآن، تاکہ ان کے لیے آپ احکام کو واضح کر دیں۔ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس میں احکام بتا دیے ہیں، لیکن ان احکام کی وضاحت یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کو بتائیے کہ یہ حکم کب، یہ جو حکم آیا ہے یہ کن حالات میں انسان کے اوپر واجب ہوگا۔ جو ان کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور شاید یہ اس بارے میں کچھ غور کریں، شاید کچھ فکر کریں۔ عزیزان محترم، اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ قرآن میں ہمیشہ کلی گفتگو ہوتی ہے، جزئیات قرآن بیان نہیں کرتا ہے، جزئیات کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پیغمبر کی ہے، کہ پیغمبر ان جزئیات کو بیان کریں، ان کے شرائط کو بتائیں، کن شرائط میں، کن حالات میں، کب، کہاں، کیسے، کون سی چیز واجب ہوگی، کون سی چیز حرام ہوگی۔ اب قرآن مجید میں کیا بالکل کسی کا نام نہیں آیا؟ نہیں، نام ہیں۔ قرآن مجید نے کچھ نام لیے ہیں، کچھ انبیاء کے نام ہیں، کچھ جگہوں کے نام ہیں۔ بسا اوقات قرآن مجید فرد کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کرتا ہے، مثلا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سورہ صف کی 6 نمبر کی آیت ہے،
اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ دیکھیے یہاں کے اوپر نام آیا، کون بشارت دے رہا ہے؟ جناب عیسیٰ۔ کس کو بشارت دے رہے ہیں؟ اپنے حواریوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کا ذکر ان کے نام کے ساتھ کیا، جو قرآن نے من و ان ویسے ہی نقل کر دیا، جیسے جناب عیسیٰ نے بیان کیا تھا، جیسے جناب عیسیٰ نے ذکر کیا تھا ویسے ہی پیغمبر نے، ویسے ہی قرآن نے اسے لوگوں کے سامنے، پیغمبر کی خدمت میں اس کو نازل کیا اور پیغمبر نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے کچھ عدد کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ مائدہ کی 111 نمبر کی آیت۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب بھیجے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں کے اوپر نام، یہاں کے اوپر عدد۔ اسی طریقے سے تیسری منزل میں صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کبھی نام نہیں، کبھی بعض مقامات ایسے کہ جہاں پر نام نہیں لیا، گنتی نہیں بتائی، لیکن صفت کو بیان کر دیا اور صفت کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ جیسا کہ خاتم النبیین کا ذکر توریت اور انجیل میں ان کی صفتوں کے ساتھ کیا گیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا لیتا ہے۔ ان تمام نکات کو دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ 12 اماموں کے نام ان کے والدین کے ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں کیوں نہیں آئے، تو یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہوگا کہ جس کے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی عبث سوال ہے کہ 12 اماموں کے نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آئے۔ ہم تو اس وقت مانیں گے کہ جب قرآن میں ہم نام دیکھیں، اگر قرآن میں نام نہیں ہے تو ہم پیغمبر کے جانشین کے طور پر ان کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ بعض اوقات مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ کسی کو نام کے ساتھ پکارا جائے، اور بعض اوقات مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ نام کا تذکرہ نہ کیا جائے، صفتوں کو بیان کر دیا جائے۔ بعض اوقات ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ نام لیا جائے، جیسے انجیل میں ضرورت تھی جناب عیسیٰ، نام لیا پھر بھی بہک گئے، نام لیا پھر بھی بھٹک گئے، نام لیا پھر بھی قبول نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لینا بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ سامنے والا مان ہی لے گا۔ بہت سے بہانے، بہانے کرنے والوں نے بہانے کر دیے اور ان بہانوں کی وجہ سے نہیں مانا اور نہیں قبول کیا۔ اگر ہم اپنی طرف سے یہ اصول بنا لیں
کہ خداوند عالم کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن مجید میں ان تمام مسائل کا بھی ذکر کرتا جو مسلمانوں کو پیش آنے والے تھے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہ پڑتی۔ تو اس صورت میں لازمی تھا کہ خالی امامت ہی نہیں، پھر تو بہت کچھ ہے۔ میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر یہی چیز ہے کہ اللہ کو بیان کرنا چاہیے تھا تاکہ اختلاف نہ ہوتا، نام سامنے آ جاتے، تو اس طریقے سے تو بہت سی مثالیں ہیں خود اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت سے متعلق۔ اللہ نے اپنے وجود کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، اپنی وحدانیت کا بھی تذکرہ کیا، لیکن انہی مسلمانوں کے درمیان میں خود اللہ کے سلسلے میں کیسے کیسے نظریے پیدا ہو گئے، اور مسلمانوں نے کیسے کیسے نظریے قائم کر لیے، اور مسلمان اختلاف کا شکار ہو گئے۔ مثال دے دوں، اکثر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، جبکہ مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، ہمیں فخر ہے کہ واقعا ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں، ہمیں ناز ہے۔ اور وحدانیت کے سلسلے میں مسلمان کتنا ہی اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگائے، لیکن ان اہل بیت کے صدقے میں جو وحدانیت ہمیں عطا ہوئی ہے، اور جس توحید کی تعلیم ان اہل بیت نے ہم کو دی ہے، یہ توحید آپ کو کسی فرقے میں نہیں ملے گی، کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے وجود کے سلسلے میں، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں عرش پر بیٹھا ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا تو یہ بھی نظریہ ہے کہ قیامت کی جو چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، لہٰذا جب دکھتی ہے تو اگر دنیا میں نہیں دکھے گا تو آخرت میں تو دکھے گا ہی۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا نہیں، اہل بیت نے جو تعلیم دی کہ جو چیز دکھ جائے وہ محدود ہوتی ہے، جو چیز دکھے وہ ہوتی ہے محدود۔ اللہ لا محدود، لہذا جب اللہ کی ذات لا محدود تو نہ تو دنیا میں دکھے گا نہ آخرت میں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہمارے یہاں بھی تو عرش کی بات ہوتی ہے کہ حضور عرش کی بلندیوں پہ گئے تھے، پھر اگر عرش پہ اللہ نہیں تھا تو گئے کہاں تھے؟ اگر عرش پہ اللہ نہیں تھا تو پھر حضور کو وہاں بلایا کیوں تھا؟ اللہ تو یہاں بھی تھا، اگر کلام کرنا تھا زمینی پہ کلام کر لیتا، پہلے آسمان پہ کلام کر لیتا، دوسرے آسمان پہ کلام کر لیتا، تیسرے آسمان پہ کلام کر لیتا، چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ تھے وہاں کلام کر لیتا، یہ عرش پہ کیوں بلایا؟ عزیزان محترم، عرش اللہ کا مسکن نہیں ہے، اللہ کا مقام نہیں ہے، اللہ کا مکان نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ کی عظمت و بزرگی کی ایک علامت ہے۔ عرش اللہ کی عظمت و بزرگی کی ایک علامت ہے، اور عرش اس کی بلند ترین علامتوں میں سے اور بزرگ ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لہذا اللہ چاہتا تھا کہ اس بزرگ ترین اور اعلیٰ ترین علامت تک اپنے حبیب کو پہنچائے، ورنہ ایسا نہیں کہ وہاں اللہ بیٹھا تھا اور اللہ وہاں پر کلام کرنا چاہتا تھا۔ عرش ایک بلندی کا نام ہے، عرش ایک کمال کا نام ہے، عرش اس کی بزرگی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کی علامت کا نام ہے، اور اس علامت تک اپنے حبیب کو پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ نے وہاں پہنچایا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ وہاں بیٹھا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں عقیدہ ہے
کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. اب ظاہر سی بات کہ جب بیٹھے گا تو میرا وزن کے لحاظ سے عرش، تو اس کے لحاظ سے اب کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو طاقتور ہے، عرش کہیں کمزور پڑ جائے تو کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اس کے لیے بھی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک غلط نظریہ قائم ہوتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے دوسرے غلط نظریے پیش کیے جاتے ہیں. دوسرے غلط نظریے جو اس سے بھی بدتر نظریے ہیں، اس سے بھی غلط تر نظریے پیش کر دیے گئے. یہی صورت آخرت کی کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، لہذا آخرت میں اللہ دکھے گا. ہمارا ماننا ہے کہ نہیں، نہ دنیا میں اللہ دکھے گا نہ آخرت میں دکھے گا. ہاں وہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے لیکن دکھے گا کہیں نہیں. تو عزیزان محترم، اللہ کی وحدانیت اور وجود کو لے کے اختلاف ہوا کہ نہیں؟ بتایا کس نے اللہ کی وحدانیت کو؟ وجود کو سمجھایا کس نے؟ کہا اللہ کے حبیب نے سمجھایا. کہا قرآن میں تو تھا، پھر تم جھگڑے کیوں؟ قرآن میں تو تھا، پھر تم لڑے کیوں؟ اسی طریقے سے جہاں اللہ کی وحدانیت اور اس کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے سلسلے میں اختلاف. آیا اس کی ذات اور صفات الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ مسلمانوں کے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ذات الگ ہے، صفت الگ ہے. لیکن مذہب اہل بیت، مذہب حقہ، ائمہ معصومین اور اہل بیت عصمت و طہارت نے فرمایا، امیر المومنین کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفتیں ہیں. یہ ہم ہیں، یہ انسان ہے کہ ذات الگ ہوتی ہے، صفتیں الگ ہوتی ہیں، اور جب وہ صفت اس کے اندر آتی ہے تو وہ ذات با کمال بنتی ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں، اور جو اس کی صفات ہے وہی اس کی ذات ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اسی طریقے سے ایک اور اختلافی مسئلہ آیا، قرآن قدیم ہے یا حادث؟ یہ مسلمانوں میں بہت لمبی بحث ہوئی کہ قرآن اللہ کی طریقے سے، جس طریقے سے اللہ قدیم ہے ایسے قرآن بھی قدیم ہے یا حادث ہے، یعنی ختم ہو جانے والا ہے یا بعد میں بنا ہے. اس کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. اس کے سلسلے میں بھی اہل بیت علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی. جبر و اختیار کا مسئلہ، انسان مجبور ہے کہ مختار، ایک بہت بڑی گفتگو اس سلسلے میں. اس سلسلے میں آپ کو امیر المومنین کے ارشادات بھی ملیں گے، چھٹے امام کے مناظرے اور گفتگو بھی ملے گی، ساتویں امام کے یہاں بھی اس جبر و اختیار کی بہت تفصیلی گفتگو، آٹھویں امام کا پورا بہت طویل مناظرہ اسی جبر و اختیار کے سلسلے میں، 10ویں اور 11ویں امام کی گفتگو جبر و اختیار کے سلسلے میں کہ انسان مجبور ہے کہ مختار. اس سلسلے میں شیعوں سے ہٹ کر جتنے مسلمان تھے انہوں نے یہ افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے ہیں. اہل بیت کے در کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، یا انسان افراط کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا، یا بالکل نیچے چلا جاتا ہے یا بالکل اوپر چلا جاتا ہے. افراط اور تفرید، یا کم یا زیادہ. مسلمان افراد اور تفرید کا شکار کو. دو نظریے پیدا ہو گئے، ایک کا نام تھا اشاعرہ اور ایک کا نام تھا معتزلہ. یہ جو اشاعرہ تھے ان کا ماننا تھا کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مجبور ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے تو انسان کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، انسان تو مجبور ہے. اسی کے مقابلے میں جو معتزلہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان بالکل آزاد ہے، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اب جو کچھ کر رہے اس کی ذمہ داری تمہاری ہے. انہوں نے بالکل مجبور بتا دیا. انہوں نے کیا کیا؟ بالکل آزاد چھوڑ دیا. اہل بیت نے کیا تعلیم دی؟ امر بین الامرین. نہ تو انسان کچھ کاموں میں انسان اور کچھ کاموں میں انسان مختار ہے، کچھ کاموں میں انسان مجبور ہے اور کچھ کاموں میں انسان
مختار ہے، الامر بین الامرین، امیر المومنین کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا انسان مجبور ہے کہ مختار، امام نے فرمایا پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھایا، کہا دوسرا پیر اٹھاؤ، کہا مولا کیسے اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، کہا جتنا اٹھا لیا اتنا تم کو اختیار ہے، اور جتنا نہیں اٹھا سکے اتنا تم مجبور ہو۔ بھوک لگنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، لیکن ہاں بھوک لگنے کے بعد کھائے کیا اس میں مختار ہے، اس میں ہمارا اختیار ہے۔ بھوک لگنے پہ اختیار نہیں ہے، بھوک تو لگے گی، لیکن بھوک لگنے کے بعد کھائے کیا اختیار میں نہیں ہے۔ پیاس تو لگے گی، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، دیر تک پانی نہیں پیئیں گے، پیاس لگے گی۔ پیاس لگنے کے بعد اب پینا کیا ہے، تم کو پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تو کچھ چیزیں کہ جن میں انسان مجبور ہے، کچھ چیزیں موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کچھ چیزوں میں انسان مجبور ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، ان تمام چیزوں کے متعلق بیان ہوا۔ تو میں نے عرض کیا پھر اختلاف کیوں ہوا، کہ قرآن میں کلی گفتگو ہے، جزئیات کو نہیں بیان کیا۔ میں نے کہا جزئیات پیغمبر نے سمجھائے، پیغمبر نے دکھائے، پیغمبر نے بتائے، تو بس اسی طریقے سے قرآن مجید میں ان تمام مسائل کی طرف اشارہ ہوا۔ لیکن اگر ہم قرآن میں ان موضوعات پر تفصیلی بحث ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جن سے تمام اختلافات ختم ہو جائیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ قرآن مجید میں سب بیان کرتے۔ ہاں ہے قرآن میں، لیکن پھر ویسی نگاہیں بھی تو ہوں، ویسی فکر بھی تو ہو، ویسی عقل بھی تو ہو، ویسی سوچ بھی تو ہو، ویسا علم بھی تو ہو کہ تم قرآن سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکال سکو۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسما کا ذکر اختلاف کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے، کہ اگر نام ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا، یہ کوئی جواب نہیں اور یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر اللہ نے نام 12 اماموں کے قرآن میں بتا دیے ہوتے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ سوال پوچھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر قرآن میں ائمہ کے ناموں کا ذکر ہوتا تو تمام اختلافات خود بخود مٹ جاتے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ ایسے واقعات بہت رونما ہوئے ہیں کہ ناموں کے ذکر کے باوجود اختلافات نے جنم لیے ہیں۔ ناموں کا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا، تو انجیل میں باقاعدہ موجود ہے رسول اللہ کا نام، جناب عیسیٰ بتا کر گئے، پھر بھی امت نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا رسول اللہ کے نام پہ۔ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے چاہا، نام بتایا اللہ نے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا۔ بنی اسرائیل نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر شکایت کی، یہ جو جالوت ہے بہت پریشان کیے ہوئے ہے، خدا کی طرف سے ایک رہنما مقرر کریں، ایک سردار مقرر کریں۔ اس نے رہنما کے حکم کے مطابق، تاکہ ہم جہاد کا، اس رہنما کے حکم کے مطابق ہم جہاد کا اقدام کر سکیں، اور اپنی تمام زمینیں جو اس نے ہماری قبضے میں لے لی ہے اسے ہم واپس لے لیں۔ ارشاد پروردگار ہوا، اس قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246۔ اسی کے بعد
اللہ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں صاف طور پر حاکم کے نام کا اعلان کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے حاکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کس نے؟ بنی اسرائیل نے کہا یہ کیسا حاکم ہے؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ کس طرح حکومت کریں گے؟ ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں، ان سے زیادہ تو حکومت کے ہم حقدار ہیں، تو جب ان کے پاس مال ہے نہیں تو یہ حکومت کریں گے کیسے؟ نام لیا تھا پھر بھی سامنے والوں نے، امت نے، جنہوں نے شکایت کی تھی انہوں نے قبول نہیں کیا، مانا نہیں۔ یہ امر اور یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اختلافات مٹانے کے لیے ناموں کا ذکر ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معاشرے کو اپنی پوری آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے، سماج کو اس نام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ صحیح ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 12 اماموں کے نام نہیں بتائے، لیکن ذرا ہمیں مسلمان بتائے۔ کیا پیغمبر ختمی مرتبت نے خود اپنی حیات میں ان 12 کے متعلق حدیث نہیں ارشاد فرمائی؟ کیا امیر المومنین کے متعلق آپ نے غدیر کے میدان میں نہیں فرمایا؟ کیا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ نہیں سمجھایا؟ کیا جگہ جگہ پر علی کے لیے نہیں بتایا؟ جب بتایا تو پھر قبول کیوں نہیں کیا؟ وہی بنی اسرائیل والی عادت، وہی بنی اسرائیل والی عادت۔ اور آپ روایتوں کو اور حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے بہانہ کیا تھا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، جب رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی خلافت کا مسئلہ آیا کہ علی ہی اس کے لائق ہیں، علی ہی اس کے لیے شائستہ ہیں، علی ہی کے لیے پیغمبر بیان کر کے گئے ہیں، تو انہوں نے بہانے کیا کیے کہ علی جوان ہیں، علی ابھی جوان ہیں۔ کیا مطلب علی جوان ہے؟ قرآن مجید میں جس وقت ان بنی اسرائیل نے بہانہ کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَزَادَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تم یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس مال ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ ہم نے اس کو طاقت دی ہے اور علم دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ الہی عہدہ مال کی بنیاد پہ نہیں ملتا، الہی عہدہ جو ہوتا ہے وہ طاقت، شجاعت اور بہادری، قوت اور اختیار اور ساتھ ہی ساتھ علم کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ پوری امت مسلمہ قبول کرتی ہے کہ علی سے زیادہ کوئی شجاع نہیں، علی سے زیادہ کوئی علم والا نہیں، پھر بھی جب ماننے کی بات آتی ہے کہتے کہ نہیں، علم اپنی جگہ پر، شجاعت اپنی جگہ پر، لیکن خلیفہ تو یہی ہے، خلیفہ تو یہی ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے نہیں بتایا تھا؟ تو عزیزان محترم ایک اور چیز سماعت فرما لیں کہ 12 اماموں کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے۔ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت ناموں، جن ناموں کا ذکر ہوا ہے، کبھی کبھی مصلحت نام لینے میں ہوتی ہے اور کبھی کبھی مصلحت نام نہ لینے میں ہوتی ہے۔ اللہ کی مصلحت ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں ائمہ کے نام نہ لینے میں تھی، اور نام نہ لینے کی تھی کہ صفتوں کو بیان کیا جائے، ناموں کا تذکرہ نہ کیا جائے، اور اللہ نے صفتوں کو بیان کیا، ناموں کو بیان نہیں کیا۔ جو چیز جس وقت بیان کرنا چاہے، اگر نام لے لیتا تو کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ مسلمان بہانے نہ کرتا؟ کہ ایک ہی نام کے تو کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی نام کے تو کئی لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر اللہ نے
قرآن مجید میں مثلا علی کہا، تو علی نام کے تو بہت سے اس زمانے میں ہے۔ دوسرے یہ کہ حالات یہ بتاتے ہیں، بنی امیہ اور بنی عباس کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اور پچھلے اگر آپ ماضی کے حالات اور واقعات جو انبیاء اور مرسلین کے سامنے گزرے یہ بتاتے ہیں کہ جب ان ظالموں کو، ان حاکموں کو، ان دنیا داروں کو یہ پتہ چل گیا کہ آنے والا کائنات کا حاکم ہے، کائنات کا ہادی ہے، وہ زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پہرے بٹھائے، اور اس نبی کے نہ آنے کے سلسلے میں ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا۔ اگر اللہ 12 اماموں کے نام قرآن میں بتاتا اور ان ناموں کا ذکر کرتا تو کیا ضمانت ہے کہ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کے لوگ ان بے گناہ بچوں کو نہ قتل کرواتے، جس کی مثال خود 11ویں امام کا گھر ہے، جس کی مثال خود 10ویں امام کا گھر ہے، کہ گھر کے اندر تک پہرے لگائے گئے تھے کہ کوئی ایسا بچہ اگر آئے تو بتاؤ، تاکہ ہم اس کے دنیا میں آتے ہی اسے قتل کر دیں اور اس کو دنیا میں آنے ہی نہ دیں، کہ جو آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے اور ہمارا تخت اور تاج خطرے میں پڑ جائے۔ لہذا اللہ نے ممکن ہے کہ اس پوری نسل کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفتوں کے ذریعے سے تم کو تعارف کرواؤں گا۔ اب اگر آنکھیں ہیں، اگر اللہ نے تم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، رسول اللہ کو مانتے ہو تو قبول کرو کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو قبول کرو کہ علی پیغمبر کے برحق جانشین ہیں، تو قبول کرو کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ آج تک 1400 سال سے یہ حدیث پکار کے کہہ رہی ہے کہ سچے ہو تو اس کا جواب لاؤ، سچے ہو تو اس کا جواب لاؤ، سچے ہو تو 12 دکھاؤ۔ لیکن ان 1400 سالوں میں 12 کا نہ آنا، 12 کے مقابلے میں 12 کا نہ آنا، یہ خود بتا رہا ہے کہ جن 12 کو پیغمبر نے بتایا ہے یہی برحق ہیں، یہی برحق ہیں، یہی پیغمبر ختمی مرتبہ کے برحق جانشین اور یہی دین کے پاسبان اور یہی امت کے نگہبان ہیں۔ اور اگر واقعاً دیکھنا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر واقعاً چشم بینا ہے تو کہ اگر رسول اللہ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اتنے سارے مصائب اٹھائے، سختیاں سہیں، تو ہمیں تاریخ میں وہ ہستیاں تو بتاؤ کہ جنہوں نے دین کے لیے اتنے مصائب برداشت کیے ہوں، اپنی ذات کے لیے، اپنے تخت و تاج کے لیے مصیبتیں اٹھانا اور ہے، اور اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں اٹھانا اور ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے سختیاں برداشت کی ہیں، اور یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ برحق ہیں، یہ سچ ہیں۔ اگر برحق نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی دنیا کا کوئی پہلو، مادیت کا کوئی پہلو، اقتدار کا کوئی پہلو، حکومت کا کوئی پہلو ہوتا، لیکن نہیں۔ اور جس کا سب سے بڑا ثبوت خود کربلا ہے۔ کربلا ایک ایسا میدان، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام کہ جہاں امام نے اسی دین کے لیے، اسی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیزان محترم، اصحاب کی قربانی کے بعد جس وقت اولاد کی قربانی کی باری آئی ہے، یقیناً آسان نہیں تھا امام کے لیے کہ جن کو اپنی آغوش میں پالا ہے، جن کو پروان چڑھایا ہے، انہی کے لاشیں اپنے سے اٹھائے ہیں۔ لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں ان بچوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں، ان نوجوانوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں، ان جوانوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں۔ انہی نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے قاسم۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے تو امام جناب قاسم کی عمر بہت کم تھی، 3-4 سال کے جناب قاسم
3-4 سال کے تھے جناب قاسم، کربلا کے میدان میں آپ کی بے چینی اور آپ کی بے قراری جو شہادت کو لے کے تھی، تاریخ نے جسے نقل کیا ہے کہ جناب قاسم بے قرار ہو کہ امام کی خدمت میں آتے تھے، اور امام بار بار قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے تسلی اور دلاسا دیتے تھے۔ جب شب عاشور آئی ہے اور محضر شہادت پیش ہوا ہے تو جناب قاسم اتنے بے قرار تھے کہ ابھی نام پورے بھی نہیں ہوئے تھے، امام نے ابھی نام شروع کیے تھے کہ جناب قاسم قریب آ کے کہتے ہیں چچا میرا نام ہے۔ تو اس موقع پر جب جناب امام حسین نے نام پیش کیے تو ان ناموں میں قاسم کا نام بھی تھا اور علی اصغر کا نام بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب قاسم اپنا نام سن کے تو خوش ہو گئے، لیکن جس وقت علی اصغر کا نام سنا ہے تو بے چین اور بے قرار ہو گئے، اور بے چین اور بے قرار ہو کے کہتے ہیں چچا یہ میرا بھیا کیسے شہید ہوگا، کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا تھا کہ نہیں میرے لال، یہ ظالم خیموں میں نہیں آئیں گے بلکہ علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر میدان میں لے جاؤں گا، ظالموں کا تیر چلے گا اور میرا بچہ تیر ستم کا نشانہ بنے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کہتے ہیں عاشور کا دن جب آیا ہے تو جناب قاسم بار بار بے قرار ہو کے امام کی خدمت میں آتے تھے، اور امام اتنا جناب قاسم کو چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک لمحہ بھی قاسم کو جدا کرنا امام کے لیے بڑا شاق تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب قاسم آئے ہیں اور اجازت چاہی ہے تو جناب قاسم کو سینے سے لگا کے حسین اتنا روئے کہ روتے روتے غش کھا کے گر گئے۔ اب جو غش سے افاقہ ہوا کہ قاسم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن خیمے میں اپنی ماں اور پھوپھی سے رخصت ہو لو۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، پھوپھیوں سے خدا حافظ کا، ماں سے رخصت ہوئے، امام کی خدمت میں آئے۔ جناب عباس نے گھوڑے پر سوار کرایا، عزادار و قاسم مقتل کی طرف چلے۔ کہتے ہیں جس وقت مقتل میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ عمر سعد کو للکارا ہے جناب قاسم نے میدان میں آنے کے بعد، اور آنے کے بعد کہتا ہے ملعون تجھے شرم نہیں آتی ہے کیا؟ تیرے کانوں میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں التش نہیں آتی؟ تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ تم نے ان کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے لشکر جمع کر دیا؟ کہتے عمر سعد منہ پھیر کر رونے لگا، لیکن شمر آگے بڑھا اور ایک مرتبہ فوج کو للکارا، اور فوج کو للکار کہتا ہے کہ فوج والوں حلقہ تنگ کر دو۔ کہتے ہیں فوج نے حلقہ تنگ کیا، لیکن ہاں جناب قاسم کی کیا شجاعت تھی۔ کہتے ہیں کہ حملہ کرتے جاتے تھے، ایک مرتبہ غبار اور دھول بلند ہوئی کربلا کے میدان میں جناب قاسم حملہ کرتے جاتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگتے جاتے ہیں، 70 سے زیادہ یزیدیوں کو فنار کیا۔ بس ایک مرتبہ ابھی آگے بڑھائی تھے کہ عمر سعد واپس ہوا، ایک مرتبہ آنے کے بعد اس نے پیشانی کے اوپر ایسا وار کیا کہ جناب قاسم گھوڑے پر ڈگمگائے، لیکن گھوڑے سے گرے نہیں، آپ نے گھوڑے کی گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا۔ کہتے جیسی گردن میں ہاتھوں کو ڈالا تو یہ ظالم آپ پر ٹوٹ پڑے، اور اس طریقے سے تلواروں کو چلانا شروع کر دیا کہ قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عزاداروں جب بھی کوئی تلوار پڑتی تھی قاسم آواز دیتے تھے یا اللہ ادرکنی، چچا میری مدد کو آگے بڑھو۔ عزاداروں ایک طرف ظالموں کا حلقہ تھا، ایک طرف وفادار گھوڑا تھا کہ جس کی کوشش یہ تھی کہ ظالموں کے نرغے سے قاسم کو نکال کے خیمے تک لے جائے۔ ادھر ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم کی آواز بلند ہوئی ادھر سے حسین تیزی سے چلے، کسی کی آواز پر حسین اتنی تیزی سے نہیں پہنچے کہ جتنی تیزی سے قاسم کی آواز پر دوڑے ہیں۔ کہتے ایک طرف سے حسین ایک طرف سے عباس، اب جو قاسم کے ہاتھ چھوٹے ظالموں کے گھوڑے قاسم کی لاش کے اوپر۔ عزاداروں جب بھی کوئی ٹاپ پڑتی تھی آواز دیتے تھے چچا جلدی
چچا جلدی. اب جو حسین پہنچے تو قاسم کا پامال لاشا تھا. ازادارو، ایک تو وہ قاسم کہ جہاں اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جب لاشا اٹھایا ہے حسین نے تو پیر زمین پر خط کھینچتے جاتے تھے. ارے قاسم کا لاشا ان تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. امام نے لا کر گنج شہیدہ میں رکھا. بیویوں میں شور گریا بلند ہوا. واہ قاسمہ واہ مظلوم. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها. بار الہا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. بار الہا مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما. جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلام اور ان کے ناصر و شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد آج بھی جناب سیدہ حال میں درس رہے گا. اس درس میں مولانا پیام درس آپ تشریف لائیں گے. مرحومہ جہنا منو بنت قاسم علی، مرحومہ سغرا منو بنت غلام حسین، مرحوم علی رضا حسین علی، مرحومہ منصورہ منو بنت یوسف علی، مرحوم حسین علی برکت علی، مرحوم اصغر علی برکت علی، مرحومہ رجیہ منو بنت برکت علی، مرحومہ کلثوم بنت خوشحال بھائی، مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحومہ زہرا منو بنت برکت علی، مرحوم شوکت علی یوسف علی، مرحومہ نسیمہ منو بنت شعر علی، مرحوم شوکت علی شکن بھائی، مرحومہ کلثوم بانو بنت رجب علی، مرحوم محمد علی شوکت علی، مرحومہ دولت بانو بنت رحمت اللہ بھائی، مرحوم محمد جعفر حسن علی، مرحوم ریاض حسین محمد جعفر بھائی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحوم شبیر علی لرک بھائی، مرحومہ جہنا بنت عبداللہ بھائی، مرحوم رحمت اللہ بغیار علی، مرحومہ اشرف بانو بنت روشن علی، مرحوم گیار علی جان محمد بھائی، مرحوم یوسف علی گیار علی، ترا تمام مرحوم مومنین والمومنات کی گناہ ثواب مسئول فاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب والعصام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا
وفي عليين فارفعنا وبقاسم من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنه لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة والحور واعرف عنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فعلمسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تضلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزري فلا تدعنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تقربنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان مقرونی بار برات دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم أنت العلي العظيم لك الحمد حمدا يبقى ولا يفنى وأنت الحي الحليم. أسألك بنور وجهك الكريم وبجلال وجهك الذي لا يرام وبعزتك التي لا تقهر أن تصلي على محمد وآل محمد أن تغفر لي وترحمني إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا عبد اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان الحسن یا علی ابن موسی رضا روحی و جسمک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر دشمنان اہل بیت